ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ پچھلی آیات میں مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ شروع کیا تھا سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام سے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسی طرح وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور آپ تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور آپ اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجئے۔ اِنَّهُ، بے شک وہ، کانا تھے، صدیقاً نبیّا، صدیق انتہائی سچے انسان اور اللہ کے نبی۔ یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سچائی اور صداقت اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، صداقت کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ ویسے بھی نبوت مخصوص ہے، ہر انسان نبی نہیں ہوتا، وہ مخصوص ترین لوگ، لیکن صداقت سب انسانوں کے لیے عام ہے، ہر انسان کے لیے سچا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پہلے اپنی صداقت کا اعلان فرمایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہو رہا ہے، تم یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم ضرور یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے، ہم سچ مانیں گے اس بات کو۔ پھر آپ نے کہا میں تمہیں اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ پھر اپنی نبوت پیش فرمائی، صداقت پہلے۔ تو انہو کان صدیقا، وہ اللہ کے بہت ہی سچے انسان اور نبی اور اللہ کے نبی تھے۔ ورفعناہ، اور ہم نے ان کو اٹھایا، بلند کیا، مکانا علیہ، بہت بلند مرتبے میں، اور ہم نے ان کو اٹھا کر بہت بلند مرتبے پر پہنچایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ روایات ایسی ہیں، کچھ اشارات ایسے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت اٹھایا گیا ہے، اسی طرح ان کو بھی زندہ اور سلامت اٹھایا گیا ہے۔ کچھ اشارات ایسے ہیں کہ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمانوں پر زندہ سلامت ہیں، لیکن یہ بات 100% حتمی اور یقینی نہیں ہے۔ البتہ کچھ اشارہ اس کلمے سے بھی ملتا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ان کو اٹھا کر ہم بہت بلند جگہ پر لے گئے۔ یہ اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ ان کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے ہی زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے۔ بہرحال ایک بات تو یقینی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، سچے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مرتبے سے نوازا۔ اولئک الذین، یہ سب کے سب، یہ جن کا تذکرہ پیچھے ہوا ہے، انعم اللہ، اللہ نے انعام فرمایا، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے۔ تو یہ جتنے انبیاء علیہم السلام تھے ان پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا۔ ہم بہت دفعہ یہ بات پڑھ چکے ہیں، قرآن کریم کا اسلوب کیا ہے
مختلف قرآن کریم کے اندر چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس انسان کو جو چیز ملتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے. ہم ویسے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے نبی بنایا. یہ فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نبوت دی. قارون بڑا مالدار تھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قارون کو ہم نے مال و دولت دیا. فرعون ایک بہت بڑا حکمران تھا، ظالم تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس کو ہم نے بادشاہت دی. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت زمینوں سے اوپر ہواؤں فضاؤں میں تھی، لیکن قرآن کا انداز کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے حکومت دی، ہم نے دی. جس کو جو کچھ دیا ہم نے دیا. یہ قرآن کریم کی وہ ہے انفرادیت ہے کہ وہ انسانوں کا یہ ایمان، عقیدہ اور یقین بناتا ہے کہ کائنات میں جس کو جب جہاں جیسے کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا ہے. یہ وَرَفَعْنَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان سب پر اللہ نے انعام کیا. ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مرتبہ کیسا تھا؟ اللہ نے دیا. اسحاق علیہ السلام کا اتنا بڑا مرتبہ کیسے تھا؟ اللہ نے دیا. یہ سب 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اللہ نے نبوت دی ان کو. معجزات اللہ نے دیے ان کو. علم اللہ نے دیا ان کو. صفات اللہ نے دی ان کو. یہ قرآن کریم کی انفرادیت ہے کہ وہ انسانوں کا یہ ایمان اور یقین اور عقیدہ بناتا ہے کہ جس کو جو ملا ہے وہ اللہ کی عطا ہے. ہم پڑھیں گے 20ویں پارے میں انشاءاللہ قارون کا تذکرہ آئے گا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے، اتنے خزانے دیے. مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کی چابیاں اچھی خاصی مردوں کی بھاری جماعت اس کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی. لیکن کیا ہے؟ آتَيْنَاهُ، ہم نے دیا. سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا تھا. ارسلنا، وہ ہم نے اڑایا، وہ ہوائیں ہم نے چلائیں. وسخرنا لہ الريح، ہوا کو ان کے تابع ہم نے کیا تھا، اور جنات کو ان کے تابع ہم نے کیا تھا. تو انعم اللہ علیہم من النبیین، ان انبیاء علیہم السلام پر اللہ نے انعام فرمایا. من ذریت آدم، ان میں سے کچھ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. وَمِمَّن، اور ان لوگوں میں سے تھے، حملنا، جن کو ہم نے سوار کیا تھا، مع نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، ان کی اولادوں میں سے تھے. آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن کو سوار کیا ان کی اولادوں میں سے تھے. وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور ان میں سے کچھ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے. وَإِسْرَائِیل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے. وَمِمَّن، اور ان لوگوں میں سے تھے، ہدینا، جن کو ہم نے ہدایت دی. وَاجْتَبَیْنَا، اور ہم نے ان کو چنا اور منتخب کیا. اذا تتلا، جب پڑھی جاتی تھیں، علیہم، ان لوگوں پر، آیات الرحمن، رحمان کی آیات، جب ان لوگوں پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں، خرو، تو یہ گر پڑتے تھے، سجدا، سجدوں میں، وبکیا، اور روتے تھے، روتے ہوئے اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے تھے. یہ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ اس پر ہم نے بعد میں سجدہ تلاوت بھی کرنا ہے. جی 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 کہ ہم سب تو بنی آدم کے اولاد میں سے، تو پھر یہاں پہ جو تذکرہ اسپیشل کیا گیا ہے نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اس کے پیچھے وجہ قرآن تاریخ بھی تو بیان کرتا ہے نا. قرآن تاریخ بھی تو بیان کرتا ہے نا، ہسٹری بھی تو بیان کرتا ہے. انسانیت کو صحیح ہسٹری ملی قرآن سے. میں سمجھ رہا ہوں، جی جی اسپیشل
آدم علیہ السلام کے بعد نوح اور یہ ذکر کیا گیا، اس کا وجہ صرف تاریخ ہے، تاریخ ہسٹری بیان کرنا. قرآن کریم کیونکہ ہسٹری کئی دفعہ بگڑ چکی ہوتی ہے، قرآن اس کو آ کر ٹھیک کرتا ہے. قرآن کریم ہسٹری کو آ کر ٹھیک کرتا ہے، بہت سے مواقع پر ترتیب قائم کرتا ہے. کئی جگہ پر قرآن ترتیب قائم کرتا ہے، پہلے یہ تھے، پھر یہ تھے، پھر یہ تھے، پھر یہ تھے، پھر یہ تھے. کئی جگہوں پر قرآن میں یہ ترتیب ہے. جیسے یہاں پر آدم علیہ السلام. اب ہمیں کیا پتا تھا کہ پہلا انسان کون تھا؟ یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا. ہمیں کیا پتا کہ آدم علیہ السلام پہلے تھے یا حضرت نوح علیہ السلام پہلے تھے؟ یہ تو قرآن کریم نے ہمیں بتایا. ہمیں کیا پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے یا موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے؟ یہ پھر قرآن کریم نے ہمیں بتایا. کیونکہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ تو بہت خلط ملط ہو گئی تھی، اور انسانوں کے پاس جو آسمانی وحی آتی ہے اس کے سوا انسانوں کے پاس کوئی علم باقی نہیں رہتا. باقی لوگ کتابیں لکھتے ہیں اپنی طرف سے، وہ کتاب 50 60 100 سال بعد ختم ہو جاتی، علم مٹ جاتا ہے. لیکن آسمانی وحی جو ہے یہ پھر صدیوں اور ہزاروں سال تک قائم رہتی ہے، اور قرآن تو ابدالآباد تک قائم رہے گا. اس لیے قرآن کریم نے ترتیب بھی بیان کی، ہسٹری بھی بیان کی، ہدایت بھی بیان کی، رہنمائی بھی بیان کی. صرف یہ ترتیب کے لیے بتایا جی. فخلفا، پھر جانشین بنے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، کچھ نااہل لوگ، پھر ان کے بعد کچھ نااہل لوگ جانشین بنے. اضاعوا، انہوں نے ضائع کی، الصلاۃ، نماز. انہوں نے نمازیں ضائع کی، نمازوں کی پابندی نہیں رہی، نمازوں کا اہتمام نہیں رہا. اللہ پاک کی طرف سے جو نمازوں کا حکم تھا اس کو پامال کیا. واتبعوا، اور وہ پیچھے لگ گئے، الشہوات، اپنی خواہشات پوری کرنے میں. واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگ گئے. فسوف یلقون، عن قریب ان لوگوں کو ملے گا، غیا، اس کا برا انجام. عن قریب ان لوگوں کو پھر اس کا برا انجام ملے گا، جنہوں نے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک تو وہ اچھے اثرات رہے، اچھے حالات، اچھے لوگ، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آہستہ 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 نیکی ختم ہوتی گئی اور برائی غالب آتی گئی. لیکن جو یہاں سب سے دلچسپ بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوا؟ نمازیں چھوڑنے سے. نماز ضائع کی انہوں نے، یہ بگاڑ اللہ نے یہاں سے امت میں، یہاں سے، ان امتوں میں یہاں سے بگاڑ شروع ہوا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے تلقین فرمائی، اے میری امت، لا تترکن صلاۃ مکتوبہ، فرض نمازیں کبھی بھی نہ چھوڑنا. اور جس کی نماز چھوٹ گئی اس کا جان، مال، اہل و عیال، گھر بار، کاروبار، سمجھو سب تباہ ہو گیا. اتنا بڑا نقصان ہے. تو اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کی. واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. فسوف یلقون غیا، اس کا پھر برا انجام بہت جلد ان کو ملے گا. الا، سوائے ان کے، من تابا، جنہوں نے توبہ کی، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی. وآمن، ایمان لائے. وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے. جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک اعمال کیے. فاولئک، تو یہ لوگ، یدخلون، داخل ہوں گے، الجنہ، جنت میں. یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون، اور ان سے کمی نہیں کی جائے گی، شیئا، کسی بھی چیز کی، اور ان سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی. جنات عدن، اور وہ کیا ہیں؟ ہمیشہ کی جنتیں ہیں. التی، جن کا، وعدہ کر رکھا ہے، الرحمن، اللہ تعالی نے، عبادہ، اپنے بندوں سے، بالغیب، حالانکہ بندوں نے دیکھا نہیں ان کو. غیب بن دیکھے، بندوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے بندوں سے کہ اللہ ان کو ہمیشہ کی ان جنتوں میں
داخل فرمائیں گے. انہو بے شک یہ کان وعدہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے مأتیا جس نے پورا ہونا ہی ہونا ہے. یہ ایسا وعدہ ہے جس نے پورا ہونا ہی ہونا ہے. یعنی ایمان والے اور اعمال صالحہ والے اللہ ان کو ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرمائیں گے. یہ تو اللہ نے وعدہ کر دیا ہے اور یہ ایسا وعدہ ہے پورا ہونا ہی ہونا ہے. لا يسمعون وہ لوگ نہیں سنیں گے فیہا ان جنتوں میں لغوا کوئی بیہودہ بات. وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. لغو بات کا جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہے، یعنی ہر وہ بات جس کو آپ اخلاق سے گرا ہوا سمجھتے ہیں وہ لغو ہے. اس کے اندر جھوٹ بھی آ گیا، اس کے اندر غیبت بھی آ گئی، اس کے اندر وہ چغل خوری بھی آ گئی، اس کے اندر گالی گلوچ بھی آ گیا، اس کے اندر لڑائی جھگڑا بھی آ گیا، سب لغو میں آ گئے. تو جنت ان سب چیزوں سے پاک ہوگی. لا يسمعون فیہا لغوا اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے الا سلاما بلکہ وہاں تو سلام ہی سلام ہوگا یا سلامتی ہی سلامتی ہوگی. وَلَهُمْ اور ان کے لیے رزقہم ان کا رزق ہوگا فیہا اس جنت میں بکرۃ وعشیہ صبح و شام. یہ صبح و شام کا جو لفظ ہوتا ہے نا یہ اصطلاحاً بولا جاتا ہے. اس سے مراد ہمہ وقت دن رات، جیسے دن رات کا لفظ ہوتا ہے دن رات کھانا پینا لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہمہ وقت. تو جنت میں وقت کی اصلاً قید نہیں ہے کہ فلاں وقت میں کھانا ملا کرے گا فلاں وقت میں، نہیں. جیسے وہ اداروں کا یا جگہوں کا وہ ایک شیڈول بنا ہوتا ہے نا، نہیں 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 نہیں. وہاں تو ہر جنتی آزاد ہوگا، جب چاہے جتنا چاہے جو چاہے جہاں سے کھائے جیسے کھائے. تو صبح و شام سے مراد ہمہ وقت جیسے دن رات جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو ان کو ہمہ وقت وہاں اللہ کی طرف سے رزق میسر ہوگا. تلک الجنہ یہ ہے جنت التی جس کا نورثو ہم مالک بنا دیں گے من عبادنا اپنے بندوں میں سے. ان جنتوں کا ہم مالک بنا دیں گے اپنے بندوں میں سے من کان تقیا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. ہر اس بندے کو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جس کو ہم تقوا اور متقی کہتے ہیں نا. اللہ متقی مطلب اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا. ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوگا، تقوا والا ہوگا، اس کو ہم ان جنتوں کا وارث بنا دیں گے. وما نتنزل اور نہیں ہم اترتے الا مگر بامر ربک آپ کے رب کے حکم سے، اور نہیں ہم اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. یہ جو آیت ہے اس کا ایک پس منظر ہے. جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی دفعہ کافی وقفے سے آتے تھے، 15-20 دن کا مہینے کا وقفہ بھی آ جاتا تھا. تو ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل جلدی آ جائے کرو میں انتظار میں ہوتا ہوں. تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی ہم خود نہیں آتے، ہمیں تو بھیجا جاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے ہم آ جاتے ہیں. تو وما نتنزل الا بامر ربک ہم تو آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں اور آتے ہیں. لہو اسی کا ہے ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو درمیان میں ہے، سب اسی کا ہے. وما کانا اور نہیں ہے ربک آپ کا رب نسیا بھولنے والا. یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھول گئے تھے تو اس لیے وہی لیٹ ہو گئی، نہیں نہیں، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، بس اس کی حکمت ہے. رب السماوات وہ آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما اور جو ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے وہ ان سب چیزوں کا بھی رب ہے. فاعبدہ اسی کی عبادت کیجیے. واصطبر اور قائم رہیے لعبادتہ اس کی عبادت پر، عبادت کیجیے اور ہمیشہ اسی عبادت پر قائم رہیے. هل تعلم له سمیا هل کیا تعلم آپ جانتے ہیں لہو اس جیسی سمیہ صفات والا، کیا اس جیسی صفات والا کوئی جانتے ہیں آپ؟ نہیں. جواب یہ ہے نہیں، وہ اکیلا ہے.
وہ لہذا اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں اور اسی کی عبادت اور بندگی پر اپنے آپ کو قائم رکھیں. بس جی یہاں تک.